السلام علیکم۔ آج ہم نے کل تک پارہ 13 مکمل کر لیے تھے، 13 پارے مکمل کر لیے تھے۔ آج سورہ ہجر شروع کریں گے اور پارہ 14واں پارہ پڑھیں گے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو لوگ اس پارے سے اس سیشن کا کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا ان کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ اس لائیو کے بعد اس ویڈیو کے سیکشن میں اپنا کمنٹ چھوڑ سکتے ہیں، تو ان کے سوال کو انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں شامل کر لیا جائے گا اللہ نے چاہا تو، اور آپ تک صحیح جواب پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج 2 منٹ کا ٹائم ہم لیں گے کہ 2 منٹ بعد ہم اس چیز کو 2 منٹ میں شروع کر دیں۔ آج ٹوک کے لیے ایک رحمت آپ کہہ سکتے ہیں، ایک شخص تھے، ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ حاجی محمد اجمل نام تھا اور اجمل چیئرمین کے نام سے جانے جاتے تھے، 2 بار ٹوک کے چیئرمین رہے۔ خوبی ان کی یہ نہیں تھی کہ وہ چیئرمین بنے، شاید ان کی کوئی خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں 2 بار چیئرمین بنایا۔ کسی چیز کو گنتے نہیں تھے، اہمیت نہیں دیتے تھے یہ چیئرمین ویئرمین ہونے کو یا پولیٹکس کو، کسی چیز کو بھی۔ میں آپ سے بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ چیز قرآن سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں، کوئی فضول میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے چھپے ہوئے دینے کو اور ظاہر دینے کو، جو مال تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس کو چھپے طور پہ اور ظاہر طور پہ دینے کو بہت پسند کرتا ہے، جبکہ اس سے کسی کا دل دکھانا یا احسان رکھنا مقصد نہیں ہو۔ اگر اس آیت پہ کیسے عمل کرنا چاہیے، اس آیت پہ کیسے عمل کیا جائے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو حاجی محمد اجمل بھائی کی زندگی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ٹوک میں اس آدمی کو اگر غریبوں کا مسیحا کہا جائے تو بہت چھوٹا الفاظ ہوگا۔ انہوں نے لوگوں کے لیے اتنا کیا کہ کئی خاندانوں کو، کئی گھروں کو اجمل بھائی کے انتقال کا نقصان ہوا ہوگا۔ پولیٹکس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا، لیکن جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے دونوں ہاتھوں سے بانٹا، اور اتنا بانٹا ماشاءاللہ کہ ان کے جانے کا افسوس ہر گھر میں ہوگا۔ اللہ کا مال تھا، اللہ نے انہیں لے لیا، بات یہ نہیں ہے، اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن ٹوک کو بہت نقصان ہوا۔ ذاتی طور پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سقی انسان کے لیے، چھپ کے دینے والے کے لیے، غریبوں کا مسیحا اجمل چیئرمین، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ 2-3 منٹ میں چاہتا تھا کہ جس آدمی نے قرآن کی اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ تم نیکی چھپ کے کرو تو بہتر ہے، اور تم چھپ کے کرو تو خوب تر ہے، اور ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، انہوں نے اس بات پہ عمل کر کے دکھایا۔ آج ٹوک کو ان کے جانے کا افسوس ہے، مجھے ان کے جانے کا افسوس ہے۔ بے شک اللہ کا مال ہے، اللہ نے جتنی زندگی لکھی تھی وہ اپنی پوری زندگی مکمل کر گئے، لیکن اجمل چیئرمین جیسا سقی آدمی اس شہر میں دوبارہ ہونا بہت مشکل ہے۔ ان کے قصے ایک ویڈیو بناؤں گا میں ان کے لیے، اور ذکر کروں گا کہ کون تھے اجمل چیئرمین۔ چلیے ہم جو ہمارا روزانہ کا معمول ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ پارہ 14 سورہ ہجر۔ ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اجمل بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا کہ اللہ اس رحمت کے مہینے میں اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا ہے تو رحمت برسائے ان کے اوپر، ان کے گناہوں کو جو جانے انجانے ان سے ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبر میں رحمت کے دروازے کھول دے، اور ان کے گھر والوں کو، ان کی اولاد کو، ان کی حجانی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کسی وقت اللہ کے نہ ماننے والے آرزو کریں گے کہ ایک کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے محمد ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور لمبی لمبی امید ان کو دنیا میں پھنسائے رہے۔ بہت جلد
ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ دنیا میں جس چیز نے آپ کو پھنسا رکھی ہے وہ ایک امید ہے، وہ یہ امید ہے کہ اگلے سال میرا یہ ہو جائے گا، 2 مہینے بعد میرا یہ ہو جائے گا، تو اسی جد و جہد میں آدمی لگا رہتا ہے۔ اور حقیقی جو آپ کا مقصد ہے کہ آپ کی جانوں کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اس جنت کے لیے ہم کوشش کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ امید ہماری سب سے بڑی کنفیوژن پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا اور طے تھا۔ کوئی جماعت اپنی وقت کی مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور اللہ کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دیوانے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہباں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی حفاظت جو کرے گا وہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود نے لی۔ اسی لیے 1400 سال میں جیسی یہ کتاب تھی، جیسی اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ کتاب تھی، ویسی کی ویسی آج بھی ہے۔ اس میں کوئی ایک ماترا کا بھی فرق نہیں ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے کافی سنا ہوگا کہ اس کتاب کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کی نگہبانی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ وہ آیت ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9۔ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے، اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جو بھی آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم اس جھوٹ اور گمراہی کو گمراہوں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پہلوں کا رویہ بھی یہی رہا ہے۔ اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں نشیلی ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا، اور ہر شیطان دھتکارے ہوئے سے اسے محفوظ کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے آ لپکتا ہے۔ اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پہاڑ پر بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر سنجیدہ چیز اگائی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ جو آسمان ہے جہاں پر دنیا کے فیصلے لیے جاتے ہیں، فرشتے ذکر کرتے ہیں، تو اس میں اگر یہ کوئی شیطان، کوئی جنات اس میں سے کچھ سننا چاہے تو اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن اللہ جتنی مہلت دیتا ہے اس میں سے اگر وہ کچھ سن لیتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک چنگاری، ایک آگ کا لپکتا ہوا شعلہ ان کے پیچھے آتا ہے۔ اب یہ جو تارے کا ٹوٹنا آپ دیکھتے ہیں، میٹیور جسے آج کل لوگ کہتے ہیں، ان چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ وہی ذکر ہے، یہ ان جناتوں کے پیچھے، ان شیطانوں کے پیچھے لپکتی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کا عذاب ہیں، جو آسمان سے کوئی خبر چرانا چاہتے ہیں۔ تو اسے دیکھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اسے دیکھ کے کوئی وش مانگنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک بری چیز ہے، ایک شیطان کے پیچھے اللہ کا عذاب ہے۔ اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں سے روزی کے سامان پیدا کیے، اور ہمارے یہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم ان کو مناسب مقدار میں اتارتے رہتے ہیں۔ اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں میں پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان میں سے بارش برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور ہم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے، اور ہم ہی زندگی بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔ اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔ اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا جاننے والا اور خبردار ہے۔ اور ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے سڑے ہوئے غارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے غارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب اس کو انسانی شکل میں ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی قیمتی چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ میں ہونے سے انکار کر دیا۔ اب ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ یہاں اس چیز کی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ فرشتے تو سب سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان جنات جو تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو شیطان جو ہے وہ جناتوں میں سے ہے، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے۔
مگر شیطان کی اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھ کو کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے غارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ اس نے ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ نے اسے نکال دیا کہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے مقرر وقت یعنی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو سجا کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں اس میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت کچھ طاقت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے۔ ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے اس میں جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ جہنم میں 7 دروازے ہیں۔ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی رکھتے ہیں، باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور سکون سے داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو قدورت گندگی ہوگی اس کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے۔ گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ اور ان کو کوئی ابراہیم کے مہمانوں کے حالات سنا دو۔ وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، یہ وہ قصہ ہے جو پہلے آ چکا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو انسان کی شکلوں میں بھیجا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ گئے تھے ان کو خوشخبری دینے اور ایک قوم پہ عذاب دینے۔ مہمانوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا ہے تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوئیے۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب دیں، مگر لوط کے گھر والوں کی کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر آئے تو لوط نے کہا کہ تم تو انجان سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ لوگ آپ سے کہتے تھے نا کہ اللہ کا عذاب بلا دو اگر تم سچے ہو، تو ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کے آئے ہیں اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں، مطلب رات کے کچھ حصہ بچے جب اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی، اور شہر والے لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہربان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ مطلب وہ جو تھے وہ ایک دوسرے سے آدمی سے سیکشول ریلیشن شپ بناتا تھا، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں گندا خیال مت کرنا جو تم لوگ کرتے ہو کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے آدمیوں پہ گرتے ہو، ان سے ریلیشن بناتے ہو، اور مطلب زیادہ تر گے ہوا کرتے تھے وہاں پہ۔ اور اللہ سے ڈرو کہ میری بے آبروئی نہ کیجیے۔ وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے محمد تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ کوئی پتھر ایک کھنگر، اس کے پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں سوجھ بوجھ والوں کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر
اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے، مطلب وہ آج بھی موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ باتیں بتا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ شہر آج بھی موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہو۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، اور بن کے رہنے والے یعنی شعیب کی قوم کے لوگ بھی گنہگار تھے۔ بن ایک جگہ تھی، اس کے رہنے والے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ بن بھی کھلے راستے پر موجود ہے، اور ہجر کی وادی میں رہنے والوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا۔ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو کاٹ چھانٹ کر گھر بناتے تھے۔ مطلب اتنے شدید طاقتور اور ایسے زبردست قوم تھی کہ پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوق ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ اور ہم نے اللہ کے نہ ماننے والوں کی کئی جماعتوں کو جو دنیا کے فائدے سے نوازا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، اور نہ ان کے حال پر غم کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور توجہ سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں، اور ان اللہ کے نہ ماننے والوں پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے۔ ہم ان اللہ کے نہ ماننے والوں پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ مطلب وہ لوگ کچھ تو آیتوں کو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوں کہ اللہ کے کتاب کی کچھ حکموں کو مانتا ہوں اور کچھ کو نہیں مانتا ہوں۔ تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سے ضرور پوچھ تاچھ کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہیں۔ پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو، اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ ہم تمہیں ان لوگوں کی برائی سے بچانے کے لیے جو تم سے مذاق کرتے ہیں کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو پوچھتے ہیں، سو بہت جلد ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو، اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ موجود ہو۔ اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے کہ آپ کو عبادت کب تک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ الحمدللہ سورہ ہجر مکمل ہو گئی۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ نحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو اللہ کے نہ ماننے والوں اس کے لیے جلدی مت کرو۔ یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہیں۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھے سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی ذات ان اللہ کے نہ ماننے والوں کے شرک سے اونچی ہے۔ اسی نے انسان کو نطفے سے ایک سپرم سے بنایا، مگر وہ اس پیدا کرنے والے کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا، اور چارپائیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اس میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔ اور دور دور کے ان شہروں میں جہاں تم مشقت بھری تکلیفوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت اور محبت والا مہربان ہے۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں۔ اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور کچھ راستے ٹیڑھے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے پیڑ بھی ہرے بھرے ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چارپائیوں کو چراتے ہو۔ اسی پانی سے وہ تمہارے لیے
کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور انگنت پیڑ اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، اور غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جو لوگ طرح طرح کی رنگوں کی چیزیں اس نے زمین اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی، وہ سب تمہارے فرمان کے تحت کر دی۔ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور وغیرہ نکالو، جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے روزی تلاش کرو اور تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تو تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آسانی سے جا سکیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہا ہے کہ اس نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے۔ اب جو جیوگرافی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس آیت میں غور کرنے والی چیز ہے۔ میں اس لیے بتا پا رہا ہوں کیونکہ تھوڑی بہت مطلب قرآن کی نالج تھوڑی بہت مجھے ہے، اور میں نے سائنٹیفک چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا کے رکھ دیے تاکہ تمہارے ساتھ جھک نہ جائے، کہ بھئی تم ابھی زمین سیدھی ہے۔ اگر مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین انسانوں کے ساتھ جھک جاتی، ادھر ادھر جھک جاتی۔ تو جیوگرافیکل اگر آپ کنسیپٹ دیکھیں تو جیوگرافی یہ کہتی ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین کے بیلنس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت بڑی ریسرچ ہوگی۔ تو میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے ایک بنا پڑھے لکھے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ یہ بات ان کی نہیں ہے، یہ بات اس ذات کی ہے جس نے ان پہاڑوں کو اور اس زمین کو، چاند سورج تاروں کو اور آپ کو اور مجھے بنایا۔ جو زمین کو بنا سکتا ہے وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پہاڑ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ہیں۔ اور راستوں میں نشانات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے، کیا وہ ایسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے، بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں۔ وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو، جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں وہ ایک چیز بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے تو اتنی ساری چیزیں بنا کے رکھ دیں، لیکن یہ جن کو پکارتے ہیں وہ ایک چیز بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ پکارنے والے ان کو بناتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے، آپ دماغ لگائیں گے، تھوڑا سا سوچیں گے تو آپ کو بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ تمہارا معبود تو اکیلا، تمہارا ایشور تو اکیلا اللہ ہے۔ تو جو آخرت پہ، قیامت کے دن پہ، پرلے کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے۔ وہ سرکشی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان اللہ کے نہ ماننے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے، تو وہ پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ کیا اتارا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، اے پیغمبر ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا، اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ مطلب وہ کہے گا کہ بھئی اب انہیں بلاؤ نا جن کو تم پوچھتے تھے، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے کہ نہیں اللہ کو نہیں مان سکتے، اللہ کی جگہ تو یہ لوگ ہیں، ان کو بلاؤ۔
تم جھگڑا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج اللہ کے نہ ماننے والوں کی رسوائی اور برائی ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ خوب جانتا ہے۔ سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب گھمنڈ کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام جو لوگ بھلے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔ وہ ہمیشہ کی جنت ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ اللہ کے نہ ماننے والے اس کے انتظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے کے لیے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب کا آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو نہ پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر، اس طرح ان کے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے حکموں کو کھول کھول کر پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا کرنے سے بچو۔ تو ان میں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ سو زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم ان اللہ کے انکاریوں کو ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کی سخت قسم کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں۔ وہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ اللہ کے نہ ماننے والے جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکن۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا بدلہ تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔ یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، اور ان پیغمبروں کو دلیلوں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں ان پر ظاہر کر دیں اور تاکہ وہ غور کریں۔ کیا جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے؟ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں؟ اور تمام جاندار جو آسمان میں ہیں سب اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی یہ ذرا بھی گھمنڈ نہیں کرتے، اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، اور تو مجھی سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت ضروری ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور جو نعمتیں تم کو ملی ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو، پھر جب ہم تم کو تکلیف سے دور کر دیتے ہیں، پھر جب وہ تم کو تکلیف سے دور کر دیتا ہے
تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں، تو مشرکوں دنیا کے فائدے اٹھا لو، بہت جلد تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہو جن کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ کے نہ ماننے والوں، اللہ کی قسم، جو کہ تم جھوٹ گڑتے ہو اس کی تم سے ضرور پوچھ تاچھ ہوگی، اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو پسندیدہ اور دل پسند ہیں، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو تو دیکھو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور اس بری خبر سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ کیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں، یہ بہت برا ہے، یہ بہت برا کام ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں ہیں، مناسب ہے انہی کے لیے بری باتیں مناسب ہیں، اور اللہ کو بلند صفت زیب دیتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیے جاتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی سے پیچھے نہ رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے برے عمل ان کو سجا کر دکھائے، تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس معاملے میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم ان کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کتاب دی ہے یہ اس لیے ہے کہ جس بھی معاملے میں اختلاف ہے اس میں اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں۔ تو آج ہمارے لیے کیا ہے کہ جس بھی معاملے میں ہمارا اختلاف ہے، کوئی بھی میٹر ہے، تو اس میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی سے فیصلہ کرا لیں، سمپل سی بات ہے۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے، اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی سبق حاصل کرنے اور غور کرنے کی جگہ ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے کے لیے خوشگوار ہے۔ اب یہاں پر وہی سائنٹیفک ایک چیز آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں غور کرنے کی بات ہے۔ یہ جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا جانوروں پہ ریسرچ کرتے ہیں، گائے بیلوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، گائے بھینسوں کے، ان لوگوں کے لیے یا سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے چار پایوں میں ایک بہت بڑی نشانی چھپائی ہے کہ اس سے سبق لو۔ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور خون ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں۔ مطلب دودھ کا جو اوریجن ہے، جو دودھ بنتا ہے، کہیں نہ کہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں گوبر اور خون کا دونوں کا کچھ نہ کچھ پارٹ ہے۔ تو یہ میں اس فیلڈ میں نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کے اگر کوئی جانکار ہوں تو آپ اس چیز کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل قرآن پہ مطلب جو لگا سکتے ہیں، جو سرچ کرنا چاہیں وہ کریے کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو اور ان سے شراب بناتے ہو اور اچھی روزی کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کھجور اور انگور سے شراب بھی بنا لیتے ہو اور اچھی روزی بھی کھاتے ہو، یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ شراب حرام ہے اور اچھی روزی حلال ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور پیڑوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بناؤ، اور ہر قسم کے میوے کھاؤ اور اپنے پروردگار کے صاف راستوں پر چلی جا۔ مکھیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کے کئی مرضوں کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ اور اللہ
ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے روزی اور دولت میں کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنی روزی اپنے مملوکوں کو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے انکاری ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی چیز زیادہ دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو روزی دی ہے، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ آپ اس کو بانٹیے۔ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے انکاری ہیں؟ اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا یہ بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمان اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو لوگوں، اللہ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، صحیح مثالوں کا طریقہ اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت طاقت نہیں رکھتا، اور ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے یہاں سے بہت سا مال بہتر عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن چھپے اور کھلے میں خرچ کرتا ہے، تو کیا دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، لیکن اس میں سے اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں گونگا ہے اور دوسرے کی ملک میں ہے، بے اختیار اور کمزور کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، اور وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں دے کے مینکائنڈ کو سمجھاتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، یوں کر کے قیامت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور جو اعضاء ہیں دیے، جو انگ ہیں وہ دیے، تاکہ تم شکر کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو اللہ ہی تھامے رکھتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں میں تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے ڈیرے بنائے، جن کو تم ہلکا دیکھ کر اور سفر ٹھہرنے کی حالت میں کام میں لیتے ہو، اور ان کی اون اور ریشم اور بالوں سے تم سامان اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے کہ تم کو گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی، ایسے پہننے کی چیزیں بھی جو تم کو جنگ کے ہتھیاروں سے نقصان سے بچائیں، جو وہ ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اسے، ایک اوپر کا آرمر ہوتا ہے، وہ بھی بنایا جو تمہیں، ایسے کپڑے بھی بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے بھی بنائے جو تمہیں جنگ کے نقصان سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو، اور اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اے پیغمبر تمہارا کام صرف کھول کر سنا دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں مگر جان کر ان سے انکار کرتے ہیں، اور یہ اکثر ناشکرے ہیں۔ جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو اللہ کے نہ ماننے والوں کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے بہانے قبول کیے جائیں گے، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو رد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو، اور اس دن اللہ کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ
شرارت کیا کرتے تھے، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان تفصیل سے ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت ہے، رحمت کی خوشخبری ہے۔ اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تم کو احسان کرنے، انصاف کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو مدد کیجئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو غریب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں جو آپ کے حساب سے آپ سے کمتر ہے اس کی مدد کیجئے، جو قرض دار ہے اس کی مدد کیجئے۔ سب سے بہترین کام اللہ یہ آپ کو حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور جب اللہ سے پکا عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ اللہ کو اپنا ضمانت دار مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاتا، پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ مطلب آپ نے سب کچھ کیا اور پھر سب کچھ برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جھوٹی قسموں سے ایک دوسرے کے اوپر غالب رہنے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے جھوٹی قسمیں مت کھانا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو ان کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑ کھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تم کو برائی کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔ اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ وعدہ پورا کرنے کا جو بدلہ اللہ کے ہاں مقرر ہے اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہو، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے وعدوں پہ کامل رہیے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ان پہ کامل رہنا، اس کا بدلہ اللہ آپ کو دے گا۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگ لیا کرو۔ جو کہ مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو ساتھی بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ اور جب ہم کوئی کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں، اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو اللہ کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو یہ آیتیں، سچ تو یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو روح القدوس یعنی جبریل علیہ السلام تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ اللہ کے جو حکم مانے گا ان کے لیے یہ قرآن بہت تگڑی ہدایت اور ایک خوشخبری ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعمیل کا تعلق جوڑتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ گڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کے نہ ماننے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر جن لوگوں نے تکلیف اٹھانے کے بعد وطن چھوڑا، پھر جہاد کیے اور جمے رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرف سے امن چین میں بستی تھی، پھر ہر طرف سے پھیلاؤ کے ساتھ روزی چلی آتی تھی، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پس اللہ نے جو تم کو پاک حلال روزی دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے ایک بستی کو صرف اس لیے برباد کر دیا کہ وہ شکر نہیں کرتے تھے۔ آپ جس حالت میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ پریشان ہیں، لیکن جب آپ نظر گھمائیں گے تو آپ سے 10,000 درجے زیادہ پریشان لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا شکر بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے۔ بس اللہ نے جو تم کو پاک حلال روزی دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر مردار اور لہو مطلب خون اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے بشرطے گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے ایک تو آپ پہ مردار جو مرا ہوا آپ کو جانور ملے، دوسرا جو سور کا گوشت ہے، وہ ایک خون کہ جیسے کسی کے کٹا پٹ کر کے منہ میں انگلی لے لیتا ہے، چوس لیتا ہے خون کو، وہ خون پینا حرام ہے۔ اور وہ کھانا جس پہ کسی اور کا نام پکارا جائے، یا وہ چیز مطلب آپ کے پاس کوئی مٹھائی لے کے آیا، بازار سے خرید کے مٹھائی لے کے آیا، آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ مطلب یہ ایک مٹھائی ہے، خوشی میں کوئی آپ کو مٹھائی لے کے آیا، آپ وہ کھا سکتے ہیں، لیکن پوجا کے سامنے کا جو پرشاد ہوتا ہے جس پہ کسی بھگوان کا نام لیا جائے یا اس کے نام پہ وہ کھانا کیا جائے، یا کسی بھی ایسی اللہ کے برابر رکھنے والے کے نام پہ وہ کھانا کیا جائے تو آپ وہ کھا نہیں سکتے کہ یہ ہمیں فائدہ نقصان پہنچاتا ہے اس کے لیے ہم کھانا کر رہے ہیں، تو ہم وہ پرشاد بھی نہیں کھا سکتے، ہم وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اور اگر کوئی پھنس گیا، کوئی ایسی جگہ پھنس گیا کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جب تک زندہ رہنے کے لیے جو چیز کھائے کھا لے، لیکن حد سے آگے نہیں بڑھے، مزوں کے لیے نہیں کھائے۔ اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا کبھی بھلا نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے اندازے سے مت کہہ دیا کرو، یوں ہی مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حرام اور حلال کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، مگر اس کے بدلے ان کو دردناک عذاب بہت ہوگا۔ اور جو چیزیں ہم تم کو پہلے بیان کر چکے ہیں وہ یہودیوں پر حرام کر دی تھیں، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیک ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیک ہو جانے کے بعد ان کو بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے کسی کو، اس کی نعمتوں سے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے مطلب سنیچر کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا۔ تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو راستے پر چلنے والا ہے انہیں بھی خوب جانتا ہے۔ اگر ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کسی کے اوپر جتنی زیادتی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کسی سے تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف اتنی ہی دیں گے جتنی آپ کو پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو
تو اللہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو یہ بری چالیں چلتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو، کوئی شک نہیں جو پرہیزگار ہیں اور جو نیک اور بھلے ہیں اللہ ان کا مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ نحل مکمل ہو گئی ہے، اور اب سورہ بنی اسرائیل شروع ہوگی، اور اللہ کا کرم احسان ہے کہ 14واں پارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا، 15واں پارہ ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ تو اس پارے میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہو، یا آپ پوچھنا چاہتے ہوں اس کے متعلق کچھ، تو آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کل اس سوال کو لے لیں گے اللہ نے چاہا تو، یا میرے واٹس ایپ پہ بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اگر سب کے بیچ میں نہیں پوچھنا چاہیں، یا پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ ایک بار اپنی زندگی میں اس قرآن کو دیکھیے، میرے سننے سے، میرا یہاں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس سے بے شک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کیا لکھا ہے، لیکن جب آپ خود پڑھیں گے تو اللہ آپ کو وہ چیزیں سمجھائے گا جو آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ میرے دل و دماغ میں وہ چیزیں ڈالتا ہے جو میرے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ قرآن ہر ایک انسان کے لیے ہے، ہر ایک انسان کے لیے اس کی پرسنل ریمیڈی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی مکمل کرنے کے لیے صرف 30 گھنٹے اپنے آپ کو دینا ہے۔ 1 گھنٹے ڈیلی 1 پارہ ہندی میں پڑھ لیجئے تو آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی کے جتنا بھی وقت گزارا ہے، 30 40 25 20 سال، ان میں آپ نے اپنی زندگی کافی چیزوں کو اپنا وقت دیا۔ اگر 30 گھنٹے آپ اپنی آخرت کو دے دیں گے تو کم سے کم آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے۔ آج تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ میں جلدی نہیں پڑھ گیا ہوں، یا آپ کو ایسا لگا ہو کہ تو تھوڑا سا آج تھوڑا سا ڈسٹرب تھا، ایک اجمل بھائی کے انتقال کی وجہ سے، دوسرا میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، تیسرا کل رات بھر سویا نہیں تھا، دن بھر بائک پہ ادھر ادھر کافی بھاگنا دوڑنا ہوا جس کی وجہ سے تھکان بہت زیادہ ہو گئی۔ تو بات یہ ہے یہ ساری باتیں بتانے کی کہ میں کوئی اسپیشلی کوئی عالم کا کورس کر کے یا کچھ ایسا کر کے نہیں آیا ہوں کہ میں تو پڑھ سکتا ہوں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ میری بھی زندگی روزمرہ کی طرح آپ کی ہوتی ہے، آپ کی طرح ہی ہوتی ہے۔ میں بھی ادھر سے ادھر بھاگتا ہوں کہ کہیں سے روزی کا انتظام ہو جائے، کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں، کچھ آسانیاں بھی آتی ہیں۔ تو جب میں پڑھ سکتا ہوں نا، دیکھیے پڑھائی لکھائی کے معاملے میں شاید یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے کمتر ہی ہوں گا۔ مطلب مجھے انٹرسٹ نہیں آتا کسی بھی قیمت پہ، مجھے کتابیں سامنے آتی ہیں تو میں سونے لگ جاتا ہوں، نیند آنے لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر میں اس کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہوں نا تو آپ مجھ سے 1000 گنا بہتر اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش میں اسے شامل کیجئے۔ آپ کو جو بھی بات اپنے بچوں کو بتانا ہے اس قرآن کے ذریعے سے بتائیے، اس کی ہندی میں آیت کوٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ قرآن اسی طریقے سے ہماری زندگیوں میں اتر جائے گا۔ میں ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، میرے دوستوں کے گھر والے بیمار ہیں، میرے گھر والے کچھ بیمار ہیں، اور ان سب کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ ہم سب کو اس وبا سے بچائے رکھے، ہم سب کو صحت کے ساتھ اس وبا کے وقت سے نکال دے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور حاجی محمد اجمل صاحب کا ٹونک کے جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، آپ سب سے گزارش ہے کہ اجمل بھائی کے لیے دل سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اس ویڈیو میں اس بات کو کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ جب لوگ دیکھیں، جب لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ ضرور اجمل بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ ان جیسا سقی آدمی، ان جیسا اللہ کی راہ میں دینے والا، مدد کرنے والا آدمی دوبارہ اس شہر کو ملنا بہت مشکل ہے۔ اللہ اجمل بھائی کی مغفرت کرے، ان کے لیے معاملات آسان کرے، ان کی قبر میں رحمت نازل کرے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، اور جنت الفردوس میں بہترین جگہ ان کے لیے مقرر کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔